بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تاریخ اسلام کے حوالے سے 3 دفعہ سورج کو روکنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلی دفعہ احادیث میں سورج کو روکنے کا واقعہ حضرت یوشع بن نون کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس کی طرف جہاد کر رہے تھے اور فتح کے قریب دوسرے دن اشہر الحرم ہے، وہ مہینے شروع ہو رہے تھے، تو غروب آفتاب کے بعد جہاد کرنا منع ہوتا ہے حرام مہینے کے شروع ہونے کی وجہ سے۔ تو وہاں پر سورج کو روک دیا گیا تاکہ وہ اپنے جہاد کی جو کارروائی ہے وہ مکمل کرے اور اشہر الحرم کا احترام بھی اپنے جگہ پر باقی رہے۔ اس واقعے کو احادیث کی کتابوں میں امام بخاری نے اپنے صحیح میں، امام مسلم نے اپنے صحیح میں تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس واقعے کی باقی جزیات کا بھی تذکرہ کیا ہے، مال غنیمت کے حلت کے حوالے سے، مال غنیمت میں خیانت کے حوالے سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں بھی اس واقعے کو مختصر انداز میں ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ جب امام بخاری کا ذکر آئے گا، جب امام مسلم کا ذکر آئے گا، تو اس حدیث کی صحت میں تو بات نہیں ہوگی۔ دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو روک دیا گیا۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ کفار کے سامنے پیش کیا اور ساتھ میں یہ بتا دیا علامے کے طور پر، دلیل کے طور پر، کہ فلاں جو قافلہ ادھر سے گیا تھا وہ فلاں جگہ پر پہنچ گیا ہے اور میں نے آتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، تو مشرکین نے پوچھا کہ وہ کب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن کا تذکرہ کیا۔ اب جب بدھ کا دن آیا تو غروب آفتاب سے پہلے اس قافلے کو آنا ہے، تو مشرکین جا کر اس قافلے کو دیکھنے لگے، اور دیکھتے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو کچھ ساعات کے لیے کہ جب وہ قافلہ پہنچ جائے، سورج کو روک دیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس روایت کو قاضی عیاض نے اپنے کتاب الشفاء میں ذکر کیا ہے۔ المواہب اللدنیہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ شرح التصریب فی شرح التقریب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، اور علامہ طبرانی نے اس واقعے کو المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے۔ تیسرا واقعہ سورج روکنے کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام پر بھیجا، خود نماز پڑھ لی عصر کی، غروب آفتاب کے قریب حضرت علی
تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے اور سورج ڈوب رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس پر سورج کو روک دیا گیا، حضرت علی نے وضو کیا، نماز پڑھی عصر کی۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو علامہ طبرانی نے المعجم الکبیر میں، علامہ طحاوی نے مشکل الآثار میں، اسی طرح الخصائص الکبریٰ میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس پر محدثین نے کلام کیا، مختلف محدثین نے، اور اس کو نقل کرنے والے بھی بہت سارے دیگر کتب بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث پر تبصرہ کرنے والے علامہ ابن تیمیہ ہے، جس نے منہاج السنہ میں اس حدیث کے بعض راویوں کو لے کر، جیسے کہ ابن عون نامی راوی ہے اور ایک اس کے ابن عون کی جو والدہ ہے اس کے حوالے سے بات کی، تبصرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ دوسرا، علامہ جوزجانی نے اس حدیث کو منکر مضطرب قرار دیا ہے۔ تیسرے نمبر کا جو محدث علامہ ابن جوزی، اس نے اس حدیث کو موضوع بلا شک موضوع قرار دیا۔ علامہ طحاوی نے اس حدیث کو ذکر بھی کیا اور ساتھ میں یہ تبصرہ بھی کیا کہ یہ معجزہ نبوت ہے اور معجزات میں اس کو شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنے کتاب میں اس حدیث کو لے کر فرمایا کہ حدیث حسن ہے۔ ہمارا مقصد اس حدیث کو نقل کرنے اور اس پر جو باتیں ہیں وہ کرنے کی وجہ، اہل تشیع کے خرافات جنہوں نے اس حدیث کو لے کر بہت سارے اپنے عقائد کی بنیاد رکھی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصرف سپرد کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ سے اولا اور اعلیٰ اور عرفہ قرار دینا، دوسرے صحابہ کی یوں سمجھو کہ ہتک کرنا اس حدیث کے حوالے سے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ علامہ طحاوی نے جو اس حدیث کو اور اس واقعے کو معجزات نبوت میں سے شمار کیا ہے، تو یہ بلا شک و ریب ہے، کیونکہ نبی جب موجود ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے ہی سورج کو روک دیا گیا، تو اس میں نبی علیہ السلام کی معجزت و ثابت ہوتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اضافی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح کے انفرادی واقعات بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے۔ مثلا 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو کسی کام سے بھیجا تو ان کے سامنے روشنی تھی، ان کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی تھی، اسی روشنی میں وہ گئے اور اپنے مقام تک پہنچے، واپس آئے۔ ایک صحابی جب غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کے لیے گئے تو اس کو سردی بالکل نہیں لگتی تھی۔ اس طرح کے انفرادی واقعات صحابہ کے ساتھ بہت پیش آئے، اور اس پیش آنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کو ہر اعتبار سے فضیلت حاصل ہوگی اور تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہوگی۔ جزئی واقعات ہوتے ہیں، اور ان کو محدثین نے اور اہل اسلام نے ان کو معجزات نبی قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کسی صحابی سے اس طرح خرق العادت کوئی کام صادر ہو بھی جاتا ہے تو وہ معجزہ نبی کہلاتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت تو ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
لیکن اس طرح کے جزیات سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث اپنے مختلف طرق کی وجہ سے یہ حسن کے مرتبے میں ہے، تو اب اس کا جو انکار کرتا ہے وہ آدمی اس لیے اچھا نہیں کرتا کہ اتنے سارے طریقوں سے آئے ہوئے حدیث کو یہ کہہ کر کہ یہ مثلا کسی نظریے کی تائید کر رہا ہے یا کسی کی فضیلت کی تائید کر رہا ہے۔ ناسبی تو اس کا انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کی فضیلتوں کے قائل نہیں، لیکن جو اہل سنت والجماعت والے ہوں گے وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ امام طحاوی نے کہا ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے، تو اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کو لے کر کسی کو الوہیت کا درجہ دینا یا نبوت کا درجہ دینا یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف یہ ہے کہ یہ معجزہ نبی ہے، ایک صحابی کے اعزاز کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا، اور اس طرح کے واقعات دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔